बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 4 सूरह अल-अहज़ाब। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफिही, नहीं बनाए अल्लाह ने किसी इंसान के लिए दो दिल इसके सीने में। जौफ कहते हैं खोखली चीज को, खौल। तो दिल सीने के अंदर ऐसे ही है जैसे एक खौल के अंदर है। तो अल्लाह ने किसी के खौल में दो दिल नहीं रखे, यानी हर एक को एक ही दिल दिया है। सोचिए कि किसी के पास दो दिल होते तो किस कदर तजाद होता। एक कहता खाना खाओ, दूसरा कहता ना खाओ, तो बीच में फंस जाते। एक के साथ हम निपट नहीं पा रहे, एक की इस्लाह हो नहीं रही, तो दो दिल कहाँ से। बहरहाल अल्लाह ताला ने टोटल नफी कर दी कि किसी के पास दो दिल नहीं। एक रिवायत में आता है कि किसी ने कहा था, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अक्लमंद हूँ क्योंकि मेरे पास दो दिल हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल नफी कर दी कि किसी के पास नहीं है दो दिल, कोई ये दावा नहीं कर सकता। इंसान के दिल में दो मुतज़ाद चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। मसलन ईमान और कुफर एक साथ नहीं रह सकता इंसान के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान को एक दिल के साथ पैदा किया है और इंसान के अंदर एक ही दिल है, और जिस चीज़ को वो ले ले पूरे खलूस से ले। और दूसरी बात यह कि आयत के इस हिस्से को तमहीद बताया गया है आयत के बाद वाले हिस्से में आने वाले अहकामात के लिए, और वो अहकामात क्या हैं। वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और नहीं इसने बनाया तुम्हारी बीवियों को वो जो तुम ज़हार करते हो इनसे तुम्हारी माएँ। ज़िहार ज़हर से है और ये कहते हैं पीठ को। दौरे जाहिलियत में औरत को जब तलाक़े बाइना देनी होती, तलाक़े बाइना कौन सी तलाक होती है, पक्की, इसके बाद रुजू नहीं हो सकता। बाइना जो शौहर और बीवी में पक्की जुदाई करा दे, अब दोबारा एक नहीं हो सकते। जब बीवी को तलाक देनी होती तो ये ना कहते कि मैंने तुम्हें तलाक दी, कहते मफ़हूम है, तुम मेरे पर इस तरह हराम हो जैसे मेरी माँ की पीठ मुझ पर हराम है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को ये कह देता तो उसकी बीवी क़यामत तक उस पर हराम हो जाती। इस्लाम ने आकर इस जाहिली रस्म का खात्मा किया, तलाक के इस तरीके को ममनू किया, क्योंकि इससे औरत के हकूक़ की पामाली होती थी। तलाक की सहूलत तो दी लेकिन तरीके रखे ताकि सुलह करना भी चाहें तो हो सके, लेकिन इस तरीके को जायज़ करार दिया जाता तो फिर बहुत मुश्किल थी, तो इसकी तरदीद की गई, जाहिली रस्म का खात्मा किया गया। तो जिस तरह एक सीने में दो दिल नहीं हो सकते, इस तरह एक शख्स की दो माँ नहीं हो सकती। माँ बस वही होती है जो जन्म देती है। वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुम उम्महातिकुम, और नहीं इसने बनाया तुम्हारी बीवियों को वो जो तुम ज़िहार करते हो इनसे तुम्हारी माएँ, यानी तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी माएँ नहीं हो सकती। सूरह अल-मुजादला में इसकी मज़ीद तफ़सील रखी है कि जब एक सहाबी ने अपनी बीवी को इस तरह के अल्फाज कहे तो वो खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अपना मसला बहुत ज़ोर शोर से बयान करने लगीं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो बस वो हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया, और बेशक अलबत्ता वो कहते हैं मुनकिर बात, यानी फ़जूल और बिल्कुल झूठ। जो शख्स अपनी बीवी को ये कहता है कि तुम मेरी माँ हो, वो बिल्कुल झूठी बात करता है। और फिर उसका हुक्म दिया गया, जो अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठे और फिर लौटना चाहें यानी रुजू करना चाहें, वास्ता उसके जो कह चुके तो क्या करें, कैसे लौटें। एक गर्दन आज़ाद करें, इससे पहले एक दूसरे को हाथ लगाएं। तुम्हें इस हुक्म के साथ नसीहत की जाती है, और अल्लाह जो भी तुम करते हो इससे पूरी तरह बाखबर है। फिर फरमाया, जो कोई ना पाए तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे, सिर्फ इस लफ्ज़ के बोलने पर। इस झूठी बात का कफ़ारा है, एक भी नहीं छोड़ सकते, यानी मुसलसल रोज़े रखना। एक भी छोड़ा तो दोबारा फिर से शुरू करना होगा, इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। और फिर जो ये इस्तिताअत ना रखता हो, यानी बीमार है या कोई भी और मसला है, तो 60 यानी 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी इस हुक्म पर अमल करना ईमान का हिस्सा है, और ये अल्लाह की हदूद हैं, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ काफिर कौन है, जो इन हदूद को ना माने और ऐसी बातें करके बीवियों को सताएं और फिर कफारा भी अदा ना करें। वैसे हम पीछे भी कुरान मजीद में पढ़ चुके हैं कि हमें कोई इख्तियार नहीं कि हम किसी भी चीज़ को हलाल या हराम करें। वमा जाला अदियाअकुम अबनाअकुम,
ذالکم قولکم بافواہکم، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ تمہارا کہنا ہے اپنے منہوں سے۔ کوئی شخص جس کو آپ زبان سے بیٹا کہہ کر پکارے وہ بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہوتا ہے جس کو تم جنم دیتے ہو۔ کوئی کسی کا باپ نہیں بن سکتا جیسے کوئی کسی کی ماں نہیں بن سکتی۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کہتے رہتے ہیں، تم خود ہی بناتے رہتے ہو، ورنہ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ کہتا ہے حق اور وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں یہ رسم بہت عام تھی۔ بعض اوقات وہ غلاموں کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہا، اور لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، آپ کے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اسی طرح اور لوگوں کی بھی مثالیں ملتی ہیں، اور پھر وراثت میں بھی لوگ حق رکھتے تو اس کو رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حل یہ نکالا، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، کہ اگر کسی کو ایڈاپٹ کیا جائے چھوٹی عمر میں تو ماں کی بہن یا بھائی کی بیوی کا دودھ پلا لیا جائے اور بھانجے یا بھتیجے کی شکل میں گھر لایا جائے تاکہ وہ محرم ہو جائے، ورنہ اگر کوئی کسی لڑکی کو ایڈاپٹ کرتا ہے تو وہ بڑے ہو کر کس کے لیے مشکل ہوگی؟ باپ کے لیے، وہ اس کی نامحرم ہوگی، اور اگر لڑکے کو کیا جاتا تو منہ بھولی ماں کے لیے نامحرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حل یہ دیا، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، کہ وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کو اپنے باپ کا نام بھی نہیں پتا تھا اور وہ کسی اپنے آقا کی طرف منسوب ہوتے تھے، اب ان کا کیا ہو؟ مثلا سلمان فارسی، ان کو یاد نہیں تھا کہ ان کے باپ کون ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان لوگوں کو کس کی طرف منسوب کیا جائے جن کو اپنے باپوں کا نام نہیں پتا۔ بعض وقت اغوا کیے بچے تھے، بعض اوقات اٹھائے ہوئے بچے تھے، یعنی عرب کا معاشرہ بہت گرم تھا، ان کا معاشرہ بہت سارے احکامات میں شریعت کے بہت خلاف تھا، لہٰذا ان سب کی اصلاح کی گئی اور جو چیز انسانوں کے لیے بہترین تھی وہ ان کو بتا دی گئی۔ تو یہاں کیا حکم ہوا ہے؟ آیت نمبر 5، ادعوہم، تم بلاؤ لے پالکوں کو، لیابائہم، ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے، یعنی پکارو ان کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف، یعنی ان کا نام درست کرو، وہ جس کے بچے ہیں انہی سے منسوب کرو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں انصاف والی بات ہے؟ کیا انصاف والی؟ یعنی جو چیز جس کی ہے اسی کو دی جائے، جس کا وہ بچہ ہے اس کا زیادہ حق ہے، اور بچے کے لیے بھی یہی صحیح ہے کہ اسے اپنی حقیقت پتہ ہو۔ جو ہی یہ حکم ہوا، بخاری میں روایت ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم زید کو زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، سب صحابہ کرام نے زید بن حارثہ کو ان کے اصل نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ دیکھیں مومن کون ہوتے ہیں، جب ان کو اللہ کی بات یاد کرا کے نصیحت کی جائے تو وہ فوراً جھک جاتے ہیں، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ لیکن ہمیں بے شمار پرابلمز ہوتے ہیں، اس وقت بھی بے شمار باتیں دماغ میں آ رہی ہوں گی کہ اس کا کیا ہوگا اور فلاں کا کیا ہوگا۔ مسئلے بعد میں حل ہوں گے، پہلے مانے تو صحیح کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حق ہے، درست ہے، انصاف کے ساتھ ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ کے باپ کا معلوم ہی نہ تھا، پکڑے ہوئے غلام بنا کر لائے گئے تھے، تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر نہ تم جانو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، قریبی ہیں، یعنی دینی بھائی کہہ سکتے ہو، دوست کہہ سکتے ہو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ مرتبہ بیچا اور خریدا گیا، بخاری کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین تھے۔ موالی کس کی جمع ہے؟ مولا کی۔ مولا کا لفظ کس سے ہے؟ ولا سے۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا یکے بعد دیگرے آنا، کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو، یعنی قرب کے اعتبار سے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر، جناح فیما اخطأتم، کوئی گناہ اس میں جو تم چوک جاؤ، بھی اس کے بولنے میں، یعنی اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جن باتوں میں تم میں بھول ہو گئی۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ، اور لیکن وہ گناہ ہے جو ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے،
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ جیسے ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات نکل آئی، یعنی آپ کی شان میں ایسے کلمات کہلوائے گئے اور اس وقت تک انہوں نے اسے چھوڑا نہیں، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے فلاں نے پکڑ لیا تھا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے وہ سب نہ کہہ دیا جو وہ کہلوانا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا دل مطمئن ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کہ تمہارے دل میں ایمان ہے تو جبراً کسی سے ایسا کوئی کام کرایا گیا تو اس کی پکڑ نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایسا کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میں نے ایسے کر دیا، یعنی معاف کر دیا۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم اور بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم بے حد رحم والا ہے، نافرمانوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، شاید کہ توبہ کر لیں یا رجوع کر لیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے سال مکہ سے روانہ ہونے لگے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی چچا چچا کہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آئی، اور اس بچی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر اس بچی کا کفیل بننے کے بارے میں سیدنا علی، سیدنا زید اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھگڑا کیا اور ہر ایک نے اپنے کفیل بننے کی دلیل دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بچی کا میں زیادہ حقدار ہوں کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی اور اس کی خالہ یعنی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیوی ہیں۔ یہ دلائل سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں کر دیا اور فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا شکل و صورت اور اخلاق میں تم میرے مشابہ ہو، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے یہ۔ الحمدللہ۔